یہ کون سا مدرسہ ہے جس میں آج آیا ہوں اور مدرسے کے باہر کھڑے اتنے زیادہ طلباء اور علماء گپے کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو پورا ویلاگ دیکھنا پڑے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس مدرسے کے منتظمین نے ان علماء اور طلباء کی دعوت کس وجہ سے کی، اگر یہ جاننا ہے تو تب بھی آپ کو ویلاگ آخر تک دیکھنا پڑے گا۔ تو چلے شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی ٹائم تقریباً 12 ساڑھے 12 کے لگ بھگ ہے۔ ابھی مدرسے میں اپنی کلاسیں وغیرہ سب اٹینڈ کرنے کے بعد میں چل پڑا اپنے حفظ کے مدرسے میں، جو یہاں سے 5 سے 7 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ اور جانے کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے میرے حفظ کے دوست نے 2 دن پہلے رابطہ کیا کہ ہمارے حفظ والے مدرسے کے منتظمین نے فضلہ کانفرنس رکھی ہے جس میں تمام طلباء کو دعوت دی گئی ہے۔ میں نے اور بھی دوستوں سے رابطہ کیا، وہ سب آ رہے ہیں، تو آپ کا مدرسہ ویسے بھی قریب ہے، آپ نے لازمی شرکت کرنی ہے۔ دوست سب مل کے بیٹھیں گے اور گپ شپ لگائیں گے۔ بس پھر کیا تھا بھائی، مقررہ وقت پر میں پہنچ گیا اپنے حفظ کے مدرسے کے جامع مسجد ریاض الجنہ مدرسہ عربیہ میں۔ یہ ماشاءاللہ مدرسے کا باہر کا ویو ہے۔ میں جو ہی مدرسے میں پہنچا تو یہاں اذان ہو چکی تھی اور اس مدرسے کے طلباء وضو وغیرہ کر کے نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ بس جلدی سے میں نے بھی وضو کیا اور زور کی نماز پڑھ لی۔ میں جو ہی زور کی نماز پڑھ کے باہر مسجد کے سیر میں آیا تو یہاں کافی زیادہ دوست کھڑے گپے لگا رہے تھے، اور میں سے اکثر ساتھی ایسے تھے جن سے میں 5 سے 7 سال بعد مل رہا تھا۔ یہاں ہر ایک دوست سے کھڑے کھڑے فردن سلام دعا کی، پھر کچھ دیر گپ شپ لگائی۔ اتنے میں کھانے کا اعلان ہو گیا کہ بھائی مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام ہے، برائے مہربانی جتنے بھی مہمان ہیں دسترخوان پر تشریف لے آئیں۔ کھانے کا اعلان سنتے ہی میں نے دوستوں کو کہا بھائی گپ شپ بعد میں کر لیں گے، پہلے آؤ کھانا کھا لیتے ہیں، یہ نہ ہو کہ کھانا ہی ختم ہو جائے۔ کھانے کے دسترخوان پر ہم پہنچے تو ہم سے پہلے کافی زیادہ فضلاء پہنچ چکے تھے اور کھانا وغیرہ کھا رہے تھے۔ خیر ہم یہاں پر بیٹھے اور کھانا وغیرہ کھایا، ساتھ تھوڑی بہت گپ شپ بھی لگتی رہی اور حفظ کے دوران کاٹ صاحب کھائی مارے ایک دوسرے کو یاد کروا کے خوب ہنسے۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد ہم حفظ کے حال میں آگے، تو یہ ہے وہ حال بھائی جہاں پر ہم نے کچھ عرصہ پہلے سب دوستوں نے مل کے حفظ کیا تھا۔ تھوڑی دیر یہاں کھڑے ہوئے اور اپنی پرانی یادیں تازہ کی، اور ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں ابھی بھی یہاں بچے حفظ کر رہے ہیں، اور یہ سارے بچے منہ اٹھا کے ہمیں ایسے ہی دیکھیں جیسے کچھ عرصہ پہلے جب ہم پڑھتے تھے ہم بھی ایسے مہمانوں کو دیکھا کرتے تھے۔ خیر اتنے میں مسجد سے اعلان ہوا کہ جتنے بھی مہمان آئے ہوئے ہیں وہ مسجد تشریف لے آئیں، کیونکہ ایک فضلہ کانفرنس تھی اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں سے جتنے علماء اور حفاظ فارغ ہو کر گئے، میرا مطلب یہاں سے جو پڑھ کے گئے تو ان سے کارگزاری سننی تھی کہ وہ زندگی میں آج کل کیا کر رہے ہیں۔ اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ابتدا میں مولانا مبشر صاحب نے تمہیدی بات کی، اس کے بعد ایک فاضل کو بلایا گیا جس نے تلاوت کی، اس کے بعد ایک ساتھی کو نعت شریف کے لیے بلایا گیا۔ نعت کے بعد بھائی کارگزاری کا سلسلہ شروع ہوا، ایک کے بعد ایک علماء آتے جا رہے تھے اور اپنے کارگزاریاں سنائے جا رہے تھے۔ کیونکہ ہم لوگ یہاں پر حفظ کر کے گئے تھے اس لیے حفاظ کو نہیں بلایا گیا، جتنے بھی علماء تھے صرف ان سے کارگزاریاں سنی گئی۔ اور ماشاءاللہ بھائی یہ سن کر بہت زیادہ خوشی ہوئی کہ یہاں کے جتنے بھی فضلائیں دین کے مختلف شعبوں میں کام کر رہے ہیں۔ کارگزاریاں سننے کے بعد آخر میں مدرسے کے ناظم مفتی عمران صاحب کا بیان ہوا۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہاں پر آئے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کیا، پھر اس کے بعد ایک اہم موضوع پر گفتگو کی، جس گفتگو کا مجھے ایک لفظ بھی ذہن میں نہیں آ رہا کہ میں آپ کو بتا سکوں کس موضوع پر گفتگو تھی۔ خیر ان کی گفتگو ہوئی، ان کا بیان جو ہی ختم ہوا عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ تمام ساتھیوں نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی۔ عصر کی نماز پڑھ کے باہر سین میں تو کافی زیادہ دوست اور بھی آ چکے تھے۔ یہاں تھوڑی دیر ان سے گپ شپ لگائی تو اتنے میں اعلان ہوا کہ بھائی چائے کا انتظام ہے، چائے پینے کے لیے۔ اور ماشاءاللہ سے دیکھیں بھائی کتنا اچھا اکرام کیا گیا علماء اور طلباء کا۔ بھائی عصر کے بعد چائے کا انتظام ہے، ساتھ سموسے بسکٹ اور نمک پارے وغیرہ ہیں۔ خیر اس اکرام کا بھی ہم نے اچھی طرح اکرام کیا۔ اس کے بعد چونکہ اگلا جو بیان تھا وہ مغرب کے بعد تھا، عصر کے بعد سب فری تھے، میں اور میرے دو دوست آگے مطبخ میں، کیونکہ یہاں بیٹھ کے ہم کھانا وغیرہ کھاتے رہے تو یہاں کا وزٹ کرنے کے لیے آگے یہاں تھوڑی دیر گپ شپ لگائی، اس جگہ کو دیکھا جہاں ہم نے کھانا وغیرہ کھایا ہوا تھا۔ اب چونکہ مغرب کی نماز کو ابھی بھی کافی زیادہ ٹائم رہ رہا تھا تو جتنے بھی علماء دوست آئے تھے اپنی کلاس والے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے گپے لگا رہے تھے ٹولیوں کی شکل میں، تو میں نے بھی اپنے ایک دوست کو پکڑا اور کھڑے گپے لگانا شروع کر دیا۔ اور جب ان کو پتا چلا کہ میں ولاگ بنا رہا ہوں تو مجھے غصہ کرنے لگے، بھائی مجھے ولاگ میں لازمی لے کے آنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح مجھے اشارہ کر رہے ہیں، آپ ان کے اشاروں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ اگر میں ولاگ میں نہیں ہے تو تیری خیر نہیں ہے۔ خیر اتنے میں مغرب کی اذان کا وقت ہوا اور جا کے مسجد میں مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لی۔ مغرب کی نماز کے فوراً بعد مدرسے کے محترم مولانا صفی اللہ صاحب کا بیان ہوا اور یہاں ایک مہمان آئے تھے بزرگ شخصیت، اس کے بعد ان کا بیان ہوا اور پھر چونکہ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا تھا عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی، پھر کھانا وغیرہ کھایا۔ اپنے حفظ کے قاری صاحب کا تعارف کرنا تو میں بھول ہی گیا، ماشاءاللہ بھائی یہ ہے ہمارے حفظ کے قاری صاحب۔ کھانا وغیرہ کھانے کے بعد دوستوں نے بولا کہ قاری صاحب کے ساتھ ایک گروپ فوٹو لیتے ہیں، بس آخر میں پھر قاری صاحب کے ساتھ 2-3 گروپ فوٹو وغیرہ لی اور پھر ان سے میں نے اجازت طلب کی کیونکہ میری کلاس تھی، میرے مدرسے پہنچنا تھا۔ ہماری کلاس عشاء کے بعد 8:45 بجے شروع ہو رہی تھی اور تقریباً ٹائم بھی ہونے والا تھا۔ جلدی سے میں نے جوتے پکڑے اور مدرسے سے باہر نکلا تو ایک مولانا صاحب جا رہے تھے اسی طرف، ان سے لفٹ لی اور اپنے مدرسے کے پاس آ کے اتر گئے۔ بس یہ تھا بھائی آج کا مختصر سا ولاگ، آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں بتائیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔